آرٹیکل 6 کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے اور کل کا دن لگنا چاہیے لازماً لگنا چاہیے. اور وہ تمام لوگ جو آئین دیکھیں، یہ پاکستان یا تو آئین کے مطابق چلے گا یا سرزمین بے آئین ہوگا. تو ہم لوگ پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں. اینڈ دیر آر نو سیکریٹ کاؤز. ویری رائٹ سر. آج یکم رمضان المبارک ہے. آج ہم بار بار ایک بات کر رہے ہیں، دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا. تو یہ کانسٹیٹیوشنل کلیش، انسٹیٹیوشنل کلیش، اس کی طرف لے جا کر ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے ہرکارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمیل فاروقی، میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں جو پاکستان کی 75 سالہ ہسٹری میں فار دا فرسٹ ٹائمز. آپ نے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان کے کسی بھی لیڈر کے کجا یہ کہ عمران خان کی طرح کا سب سے پاپولر لیڈر کہ اس کے گھر میں پولیس اور وہ جو دروازے توڑنے والی جو ایکسکیویٹرز ہیں اور وہ اس کے ذریعے اس طرح گھس جائے، کرین کے ذریعے، اور اس طرح تذلیل اور توہین کی جائے. ایک تو جمیل فاروقی، آپ کی توسط سے میں یہ بات تمام سیاستدانوں کو کہنا چاہتا ہوں. جی، میرے اپنے خیال میں پاکستان میں عمران خان سے بڑا پڑھا لکھا، چیریٹی کرنے والا، ہیومینیٹیرین لیڈر قائد اعظم کے بعد اب آیا ہے. اگر اس کے گھر کی چادر اور چار دیواری محفوظ نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جاتی عمرہ اور یہ باقی جتنے بھی لیڈرز ہیں جو پی ڈی ایم میں ہیں وہ تمام جس نے کیا ہے اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. لیکن فرنٹ فیس کس کا ہے؟ پی ڈی ایم. دس پولیٹک ابھی فرنٹ فیس الیکشن کمیشن ہے. ابھی میں اس طرف آ رہا ہوں. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے تناظر میں اب میں اس طرف آ رہا ہوں. الیکشن کمیشن کیوں سپریم کورٹ کے آرڈرز کو کمپلائی کرتے ہوئے 30 اپریل کو نہیں کرانا چاہ رہا اور کہہ رہا ہے 8 اکتوبر کو کرائیں گے، اور 8 اکتوبر کو بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیٹ از اے بگ کوسچن مارک. آپ کے توسط سے میں یہ بتا دوں کہ پاکستان میں ایک دفعہ نہیں 77 میں کہا گیا کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہوں گے یا 90 دن میں الیکشن ہوں گے، اور پھر وہ 90 دن 9 سال بلکہ 11 سال جب تک وہ بندہ حیات رہا وہ ڈکٹیٹر الیکشن نہیں ہو سکے. جنرل ضیاء الحق کی بات کر رہے ہیں. جنرل ضیاء الحق کی بات کر رہا ہوں. ابھی بھی یہ پی ڈی ایم میں جتنے بھی پاکستان کے پولیٹیشین ہیں ایکچولی ان کے خیال میں ان کے لیے فیوچر میں اقتدار نہیں لکھا، اور یہ الیکشن کرتے ہی اقتدار کے لیے ہے، طاقت کے لیے. اگر اختیار ان کو مل گیا ہے تو انہوں نے ایک دن کر کے بھی ڈیلے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے الیکشن کمیشن تو انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں تھا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ الیکشن کمیشن میں شرمندہ ہوں کہ میں اس الیکشن کمیشن میں تھا، لیکن واللہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ سید ظفر علی شاہ جو میرے خیال میں زلفی بخاری کے ماموں ہیں، ایم این اے تھے، اس نے ہمارے ہاں الیکشن کمیشن میں ایک پیٹیشن داخل کی کہ جی آصف زرداری کو الیکٹرل رول سے نکالا جائے، یہ راہ کا ایجنٹ ہے. اور اس کے ساتھ پریشر ڈالا گیا. اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے جسٹس عبدالقدیر چودھری صاحب. جسٹس عبدالقدیر چودھری کے میں زیادہ قریب تھا، حالانکہ وہ بالکل بات نہیں کرتے، بہت خاموش و طبع اور بہت اللہ کا ولی ہے، حیات ہے. اور یہ وہ جج ہے جس نے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بننے سے انکار کیا کہ نہیں میں سینئر نہیں ہوں، فلانا سینئر ہے، اس کو بناؤ. یہ اس طرح مین آف کیریکٹر. تو جب اس کے اوپر پریشر آیا ڈسکریٹ طریقے سے، تو پریشر کا تو مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن ان کے ریئیکشن کا مجھے پتہ چلا کہ میرے سامنے انہوں نے ٹیلی فون اٹھا کے اس کو کہا، سیکرٹری کو، کہ آئی ایم گوئنگ آن LPR، اور یعنی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاں، لیوز پہ جا رہے ہیں کہ مطلب میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے الیکشن کمیشن کا. اب میں یا اللہ ویری فرینک اینڈ اسٹریٹ سر، میں پھر بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسا کبھی ہم آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ الیکشن کمیشن آئین میں دیکھو ہمارے سمپل بہت کم ڈیوٹیز ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کریں، جب بھی کوئی سیٹ خالی ہو تو 60 دن سے زیادہ ہم نے لمبا کرنا ہی نہیں ہے. within the constitutional time frame. ہاں،
میکسیمم 90 دن ہے، اس لیے کہ آپ نے ڈس انفرینچائز نہیں کرنا لوگوں کو۔ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، آرٹیکل 6 کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے، اور کل کا دن لگنا چاہیے، لازماً لگنا چاہیے، اور وہ تمام لوگ جو آئین، دیکھیں یہ پاکستان یا تو آئین کے مطابق چلے گا یا سرزمین بے آئین ہوگا، تو ہم لوگ پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا چاہتے ہیں، اینڈ دیر آر نو سیکریٹ کاؤز۔ ویری رائٹ سر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے، دو چیزوں سے مٹے گا بھائی۔ ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے، دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے۔ اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے، جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے، تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا۔ 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا، شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا، ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی، مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے، 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا، 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی، نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم یار، بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور، میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے مٹ جاتا ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی، ان کرسیوں پہ ان کو، یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں، تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔